اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ ایام فاطمیہ کہلواتے ہیں اور منسوب ہے حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ۔ کچھ چیزوں کی گواہی اور کچھ ایسے کام ہے کہ جن کو کرنا ضروری ہے موت سے پہلے، اور ان مہم امور میں ایک امر مودت اہل بیت ہے، چونکہ اہل بیت کی مودت اجر رسالت ہے، اور اگر کوئی شخص بغیر اجر رسالت کے اس دنیا سے چلا جائے تو یقیناً اس دنیا میں عالم برزخ میں اور یوم قیامت اور جو دوسرے مراحل ہے اس میں یقیناً ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اجر رسالت کا دینا اور خود اجر رسالت کو پرداخت کرنا، اجر رسالت کی ادائیگی یہ ضروری ہے۔ اور یہ کیسے ادا کی جا سکتی ہے؟ یہ ہے اس کی ادائیگی قرآن میں ہے، جو فرمایا کہ مودت اہل بیت، مودت قربا، یعنی رسول اللہ کے آل کے ساتھ مودت رکھنا۔ اور جہاں سوال ہے رسول کے آل کا، تو یقیناً رسول کے آل فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت امیر المومنین علیہ السلام اور حسنین شریفین سلام اللہ علیہما، یہ آل رسول ہے۔ اور جہاں اس کی دلیل کی بات ہوتی ہے تو دلیل یہ ہے کہ میدان مباہلہ ہے تو یہی 5 افراد ہے، ایک رسول اللہ ہے، 4 یہ ہے۔ اور چاہے وہ کسا کے چادر کے نیچے ہیں، جہاں فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہے، اور آیت قرآنی نازل ہوئی کہ یہ اہل بیت، ان سے رچس کو ایسے دور رکھا گیا جیسے دور رکھنے کا حق ہے۔ ان کے نزدیک رچس جو ہے وہ جا نہیں سکتا، پلیدگی نجاست ان کے نزدیک نہیں جا سکتی۔ تو وہاں بھی پتہ چلا کہ یہی 5 افراد ہے کہ ایک رسول اللہ ہے اور 4 ان کی آل ہے۔ تو اور اس کے بعد پھر آل علی میں سے حضرت سیدہ کے 11 فرزند، جو کہ آخری ان میں حضرت قائم آل محمد اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، ان کی مودت واجب ہے، اللہ نے واجب قرار دی ہے۔ رسالت کا جزیہ جو ہے وہ یہی ہے۔ کوئی اگر رسول اللہ کی نبوت کا جزیہ دینا چاہے، شکریہ ادا کرنا چاہے، تو شکریہ کا طریقہ یہ ہے کہ ان سے مودت رکھی جائے۔ اور بالخصوص ان ذوات مقدسہ میں سے جو مرکزی حیثیت ہے رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی، جس کے شان میں رسول اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لیغضب لغضب فاطمہ سلام اللہ علیہا ویرضى لرضاہا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ میری اکلوتی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا، اس کی غضب سے اگر یہ کسی پر غضبناک ہو جائے تو خدا غضبناک ہوتا ہے۔ اس کی یہ جب کسی کے اوپر غضبناک ہوتی ہیں تو اللہ غضبناک ہوتا ہے، اور جب یہ کسی سے راضی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کی رضایت اور اللہ کا قہر وہ اس ہستی کے ساتھ ٹچ ہے، ملا ہوا ہے، کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اللہ کی رضایت حاصل کرے تو وہ حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی
رضایت ہے، اور اگر کوئی شخص خدا نہ خواستہ کوئی محبین اہل بیت میں سے تو ایسا شخص نہیں ہو سکتا، لیکن جو ناسبی ہے، ناسبی دین ہے اس کا، اہل بیت کا دشمن ہے یا کفار ہے، مشرکین ہے، جو اہل بیت کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں، یہ لوگ جو ہے در حقیقت سیدہ کو غضبناک کر رہے ہیں، اور غضب سیدہ غضب خدا ہے، اللہ کو گویا کہ وہ عذاب، اللہ کے عذاب میں اپنے آپ کو مستحق عذاب الہی کر رہے ہیں، یعنی پھر اللہ کا جو غضب ہے اور اللہ کی جو غضبناک ہونا ہے، یقیناً وہ عذاب ہوگا، اور پھر یہ لوگ جو ہے مستحق عذاب ہے۔ تو جہاں سوال اٹھتا ہے ایام فاطمیہ کا، تو در حقیقت یہ بھی ایک یاد ہے اور ایک دنیا والوں کے لیے میسج ہے کہ اس زمانے میں بھی کچھ ایسے ظالم تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ کی بیٹی کو اذیت پہنچائی، اور یہاں پر حدیث موجود ہے کہ جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی گویا اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جس نے مجھے اذیت پہنچائی گویا انہوں نے خدا کو اذیت پہنچائی، رسول اللہ کی حدیث ہے۔ تو یہ گویا ایک یاد ہے، ایک یادگاری ہے، اور لوگوں کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ جب اتنے زیادہ احادیث موجود ہے، اور اسلام کی یہ ان شخصیات میں سے ہے کہ جس کی بنیاد پر اسلام جو ہے، اسلام مذہب کے ان مقدس شخصیات میں سے ہے، مقدس ترین شخصیات میں سے، تو وہ لوگ جو ہے در حقیقت ان کے خلاف ایک احتجاج بھی ہے کہ ان لوگوں نے رسول اللہ کی بیٹی کو اذیت پہنچائی اور شہید کر دیا۔ طرفین کی کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہے بڑے واضح طریقے سے، اور بعض لوگ جو ہے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صراحتاً اس چیز کے منکر ہو جاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، مثلاً کہتے ہیں کہ کوئی مشکل ہی نہیں تھی، بلکہ اہل بیت جو ہے وہ ان لوگوں سے راضی تھے۔ تو یہ کیا آپ کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا کہ یہ دونوں جب پہنچ گئے تو رسول کی بیٹی نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا؟ سلام کا جواب، مسلمان کے سلام کا جواب واجب ہے، سلام کرنا مستحب ہے، لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ تو ایسے کیا معاملات تھے کہ یہ لوگ جب آئے ہیں اور پھر رسول اللہ کی بیٹی نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا؟ یعنی گویا یہ بہت بڑا جملہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہے، مومن ہے، وہ سلام کرے تو جواب دینا واجب ہے، کرنا مستحب ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ لیکن یہ لوگ جو ہے کچھ اس طریقے سے تھے کہ رسول کی بیٹی نے ایسے کیا معاملات تھے کہ جس چیز جو ہے وہ واجب ہے، اور رسول کی سنت پر عمل کرنے والی سب سے زیادہ جو سنت کی پابند ہے وہ رسول کی بیٹی ہے۔ رسول کے اپنی خود اکلوتی بیٹی ظاہر ہے کہ جس کے اتنے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ کس قدر رسول اللہ ان سے راضی ہے۔ اور رسول کی رضایت کوئی ایسی ہماری طرح رضایت نہیں ہوتی کہ اگر ہمارا بچہ فاسق اور فاجر بھی ہے تو ہم جو ہے وہ ان سے راضی رہیں، اور چاہے وہ جو بھی کرے۔ رسول اللہ وہ کوئی عام باپ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جو پابند شریعت ہے، پابند دین ہے، یقیناً وہ راضی ہوں گے۔ یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں انشاءاللہ العزیز آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ یہاں دعائے حضرت امام زمان علیہ السلام کو سماعت کرتے ہیں۔ عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك
بك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أو هو أقرب كلمح البصر أو هو أقرب. اكفياني فإنكما كافيا وانصراني فإنكما ناصرا يا مولانا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان الغاوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين. حاضر خدمت ہے اور اس وقت آپ دعائے حضرت امام زمان علیہ السلام کے خوبصورت کلمات ملاحظہ فرما رہے تھے اور سماعت کر رہے تھے. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمارے آج کے معزز مہمان عالی جناب مولانا سید کوکب حسن رضوی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہے. انشاءاللہ العزیز سید سلام اللہ علیہ کے عنوان سے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. قبلہ آپ کی دعائیں ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. سلامت رہے قبلہ. سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے اور ایک دفعہ پھر ہمیں یہ سعادت بخشی. بس یہی جملے میں بھی کہتا ہوں کہ جو ہے میرے لیے باعث شرف ہے اور آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں میں کہ آپ یہ موقع فراہم کرتے ہیں میرے لیے. یہ میرے لیے باعث شرف ہے، باعث عزت ہے کہ بارگاہ مظلوم کربلا کی خدمت میں آج انہی کی ماں کے برابر جو ہے
گفتگو ہوگی، اور بس مولا اسے قبول فرمائے، الہی آمین. اور آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ ہوتا میرے جزا. علم میں اضافہ کرے. الہی آمین، الہی آمین. قبلہ بہت ہی خوبصورت دعا، اور ایک دفعہ پھر بھی آپ کے شکر گزار ہے. میں وقت کو ضائع کیے بغیر پہلے سوال کی طرف جانا چاہوں گا، اور ظاہر ہے کہ یہ ایام جو ہے وہ ایام فاطمیہ ہے، تو میں اسی عنوان سے ہی پہلا سوال کرنا چاہوں گا کہ حضرت شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی عظمت کس طریقے سے ظاہر ہوئی، اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی، حبیب الہ العالمین، اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین، بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل صلی علی محمد وعجل فرجہ. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم اللہم صل صلی على علی محمد وآل محمد وعجل ولعنة فرجہ. الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا سوف یؤتیک ربک فترضی. سب سے پہلے تمام ناظرین اور تمام مومنین کی خدمت میں میرا سلام ہے. علیک السلام. اور جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ شہزادی کونین کی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت جی کے بارے میں، یقیناً میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، سلامت رہ قبلہ. لیکن جو بھی کہتے ہیں ہم، جی یقیناً وہ عطا وہیں سے ہوتی ہے، بے شک، تو ہی ہم کچھ لب کشائی کر سکتے ہیں. بے شک. یہ وہ بی ہے جی کہ عظمت کا کیا کہنا، کہ ابھی آپ کے سامنے میں نے سورہ الضحیٰ، جی جو سورہ نمبر 93 ہے جی اور جس کی آیت بھی 5 ہے. دیکھیے، جہاں اللہ فضیلتیں رکھ رہا ہے جی اہل بیت کی، جی. وہاں پر نمبر بھی اتنے خوبصورت واہ رکھتا ہے سبحان اللہ. کہ بے شک. اگر سورہ کو دیکھا جائے، 9 اور 3 ملاتے ہیں تو 12 ہو 12 ہو جاتے ہیں. جاتے ہیں، بالکل بے شک. اور آیت بھی جو ہے 5ویں ہے، جس میں سبحان اللہ. ارشاد ہو رہا ہے. دیکھیے، رب العالمین جی کی طرف سے رحمت للعالمین کو یہ ارشاد ہو رہا ہے جی کہ آپ کو ہم عنقریب وہ عطا کریں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں. سبحان اللہ. بے شک. اب کیا عطا کر سکتا ہے پروردگار؟ جی. کیا کوئی کائنات میں سے کوئی چیز عطا کرے گا؟ یہ اللہ ممکن اکبر. نہیں ہے، اللہ اکبر. کیونکہ جہاں اللہ نے یہی فرمایا، لولا لما خلقت الافلاک، واہ. کہ اگر ہم آپ کو خلق نہ کرتے جی تو یقیناً یہ سب چیزیں خلق نہ کرتے. یعنی کہ سبحان اللہ. عالمین جی رسول کا صدقہ ہے. بے شک بے شک. تو اب یقیناً اس میں سے اگر کوئی چیز عطا کرے تو یقیناً چاند اگر عطا کرے تو وہ تو اشارے پہ 2 ٹکڑے ہونے والی چیز ہے. واہ. بے سورج کی شک. بات آتی ہے تو اشارے سے پلٹنے والی شے ہے. جی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ کائنات میں سے کوئی چیز اگر عطا کی جائے تو رسول راضی ہو جائے. بے شک. اب یہاں پر یہ دیکھنا ہوگا کوئی ایسی چیز ہو جی جس سے جو رسول کے برابر ہو جی یا سبحان اللہ. رسول سے افضل. بالکل اب بالکل. افضل ہو نہیں سکتے، جی جی لیکن مقام برابر کا ہو سبحان تو اللہ. یقیناً سبحان رسول. اللہ. ہم نے یہی دیکھا کہ جہاں اللہ نے رسول کو عطا کیا ہے، جی وہ ایسی ہستیوں کو عطا کیا کہ جو رسول کے برابر تھیں. جی بے شک اور بے یہی شک. بات ہے، حالانکہ اپنے قرآن کو بھیجا ہے رسول کے لیے، جی
قلب رسول پر نازل کیا، لیکن رسول جہاں ہوتے تھے وہاں آیت پہنچتی تھی. اللہ اکبر، اگر اللہ اکبر، رسول گھر میں ہوتے تو آیت گھر آتی تھی، سبحان اللہ، اگر رسول مسجد میں ہوتے تو آیت مسجد میں پہنچتی تھی، بے شک، اگر ممبر پہ ہوتے تو ممبر پہ آتی تھی، بے شک، بہت ظریف فرش نقطہ پہ ہے، ہو ماشاء تو اللہ، فرش پہ آتی، عرش پر ہو تو عرش پر آتی. یعنی سبحان کہ اللہ، قرآن کی 6666 آیتیں جی، رسول کو تلاش کرتی ہوئی پہنچی ہیں. سبحان اللہ، لیکن واہ، اب یہاں پر ایسی ہستی کو عطا کرنا تھا، جی، تو لیکن کہا گیا کہ یا رسول اللہ میرے حبیب آپ کو آنا پڑے گا. واہ، 2 سبحان اللہ، آیات کبرا ایسی ہیں جس کو لینے کے لیے رسول کو جانا پڑا، واہ، ایک فرش پہ اور دوسرے عرش پہ. سبحان اللہ، فرش سبحان اللہ، پہ بے شک، کعبے میں گئے تو ایک مرتبہ آغوش میں مولائے کائنات آ گئے. اللہ اکبر، اور اللہ اکبر، اور کیسی ہستی ہے مولا کائنات. جب لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ بچہ کیسا ہے، جی، مسکرا کے کہا آنکھیں عین اللہ ہے، کان اذن سبحان اللہ اللہ، ہے، زبان سبحان لسان اللہ، اللہ ہے، چہرہ وجه اللہ ہے، واہ، ہاتھ ید اللہ ہے، کل کا کل ولی اللہ ہے. بے شک، بے تو شک، بتا، سبحان اللہ، اور پھر جس کے لیے رسول نے بھی ارشاد فرمایا جی، کہ انا و علی من نور واحد، واحد، بالکل، بالکل، تو پتا چلا برابری کی منزل پر ہے. بے شک، اب رہی دوسری بات جی، کہ اب اس بی بی کو عطا کرنا تھا، صحیح، تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ رسول کے بھی نور کو، جی، مولائے کائنات کے بھی نور کو جی، انبیاء کی پیشانی سے گزارا. صحیح، لیکن عظمت شہزادی کونین یہ تھی جی، کہ اللہ نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ انبیاء کے پیشانی سے گزارے اس نور کو، اللہ بلکہ اکبر، رسول کو بلایا گیا سبحان اور اللہ، بلا کر نور شہزادی کونین کو عطا کیا. بے شک، اب بے آپ شک، انصاف سے بتا دیجئے کہ کائنات میں کیا کوئی ایسی مستور ہے جو یقیناً نہیں، اس عظمت پر فائز ہے، بے یا شک، کوئی نبی ہے یا کوئی رسول ہے جو اس عظمت پر فائز ہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا. بے شک، ہم نے یہی دیکھا کہ وہ رسول جسے اللہ نے طٰہٰ کہا، یاسین کہا، مدثر کہا، حبیب کہا، جی، لیکن جہاں پر بات شہزادی کونین کی آئی جی، تو بلا کر عطا کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو عظمت شہزادی کونین یہ ہے. اور بے پھر شک، قرآن میں آپ جانتے ہیں سورہ کوثر جی، کہ جس میں ذکر ہوا کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ جی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. جی، اب یہاں پر جو بغض اہل بیت رکھتے ہیں جی، وہاں کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو حوض کوثر کی بات ہو رہی. صحیح، اب کیا کہیں، جہاں بغض اہل بیت آ جاتا ہے وہاں عقل رخصت ہو جاتی ہے. یقیناً، یقیناً، بالکل اور ایسی ہے، یہی بات ہے کہ اسی لیے حوض کوثر کی طرف دوڑ رہے ہیں. جی، جی، لیکن اگر اہل بیت سے دور ہو جائیں گے تو کوثر کی طرف جانے کی بھی نوبت نہیں آئے گی. جی، بالکل ایسی ہے، تو پتہ یقیناً، چلا کہ یہ کوثر حوض کوثر نہیں ہے بلکہ شہزادی کونین کو اللہ نے عطا کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور پھر عطا کیا تو وہ پروردگار جی، جس نے رسول سے کہا کہ اے میرے حبیب اتنی عبادت نہ کرو کہ پیروں میں ورم آ جائے، صحیح، لیکن جہاں شہزادی کونین کے نور کو عطا کر دیا اور بی بی کو عطا کیا تو حکم ہو رہا ہے کہ نماز پڑھیے، اللہ اکبر، قربانی دیجیے. صحیح، تو یہ منزلت شہزادی کونین بتا رہا ہے اللہ بے شک، کہ دیکھو ہم آپ کو ایسی بیوی عطا کر رہے ہیں جی،
کہ جس کے شکر میں آپ نماز بھی پڑھیے اور قربانی بھی دیجیے، سبحان اور اللہ. جب بیوی کو عطا بھی کر دیا تو پھر اس کے بعد جو دشمنان رسول ہے جی انہیں ابتر بھی قرار دے دیا، بے شک. بتا دیا کہ دیکھو. اچھا دیکھیے، اب تک یہی تھا کہ جب تک شہزادی کونین اس دنیا میں تشریف نہیں لائی تھی صحیح. لوگ رسول کو ابتر کا طعنہ دیتے تھے. جی اب وہ لوگ کہاں گئے؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر دیگر اور بیٹیاں اگر موجود تھیں جی تو پھر رسول کو ابتر کا طعنہ کیوں دیتے تھے؟ بالکل اور پھر بالکل. جب شہزادی کونین اس دنیا میں تشریف لا چکی، اس کے بعد کہیں نہیں ملتا کہ کسی نے رسول کو ابتر کا طعنہ دیا ہو. بالکل بالکل. تو پتا چلا کہ رسول کی کوئی بیٹیاں نہیں تھی بے شک سوائے ایک لوتی بیٹی، بے شک وہ بے ہے شک. شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. بے شک. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور یہ وہ بیوی ہے جی کہ جس کی عظمت کا کیا کہنا، جی کہ جب شکم مادر میں آئی صحیح. تو یقیناً جب بھی دیکھتی کہ ماں اکیلی ہے جی تو شکم سے اپنی ماں سے گفتگو کرتی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ ہے عظمت شہزادی کونین، بے شک. جو اب دنیا میں آنے سے قبل ہی شکم میں ماں سے جو گفتگو کرے اس بیوی کو شہزادی فاطمہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. نہیں بلکہ گفتگو نہیں، جی جو ماں کے قلب کو سکون پہنچائے اس بیوی کو اللہ شہزادی اکبر. فاطمہ کہتے. بے شک بے شک. اور یہی بات تھی جی کہ جب شہزادی اس دنیا میں تشریف لا چکی، یوں تو دیکھیے آپ، جی ہم یوں کہتے ہیں کہ 20 جمادی الثانی ہے صحیح. اور 5 بعثت ہے، جی یہ ہم ظاہری آپ کی ولادت کی بات کرتے ہیں، بالکل. لیکن حقیقت میں اگر عظمت شہزادی کونین جاننا ہے جی تو ہمیں نہیں معلوم کہ شہزادی کا نور کب سے ہے. اللہ اکبر. بالکل ایسی ہے. کیونکہ دیکھیے رسول سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی، جی تو رسول نے دیکھا کہ پوچھنے والا آدم کی اولاد ہے، بنی آدم ہے، جی اس کی سمجھ کے لیے کہا کہ کن تو نبین آدم بین الماء والتین، اللہ کہ میں اکبر اس وقت اللہ بھی اکبر. نبی تھا جس وقت آدم آب و گل کی منزل میں تھے. جی بے شک. اور پھر رسول نے کہا فاطمہ تو بزتو منی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب پتا چلا جب سے نور رسول ہے جی تب سے نور شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. بے شک. تو کب سے ہے یہ کوئی نہیں جانتا، یقیناً. بس حدیث رسول پر عمل کرنا ہے. بے شک بے اور شک. پھر یہ وہ نور ہے جی کہ جہاں پر عرش کی بات آتی ہے جی تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم اور صحیح. جناب حوا کا جب عقد ہو گیا جی اور مرتبہ جبریل کو حکم ہوا کہ دونوں کو عرش کی سیر کرائی جائے، صحیح ایک مرتبہ جبریل لے کر چلے، صحیح. اور یہاں تک کہ ایک ایسا قصر دیکھا ہے آدم اور حوا نے کہ آنکھیں بس ٹھہری کی ٹھہری رہ گئی. کہا جبریل جی یہ محل کس کا ہے؟ اللہ. کہا کہ یہاں پر میں بھی کبھی نہیں گیا ہوں. جی اللہ تو ایک اکبر. مرتبہ دعا کی پروردگار سے اور دعا قبول ہوئی اور جبریل کو حکم ہوا کہ لے جاؤ. جب گئے ہیں اندر تو ایسا نور تھا کہ ایک مرتبہ حضرت آدم و حوا دونوں سجدے میں گر پڑے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ایسے میں آواز آئی آدم اٹھو، یہ
خدا نہیں ہے بلکہ نور سیدہ ہے، نور سبحان اللہ، فاطمہ ہے۔ سبحان کہ اللہ، دیکھیے کہ عظمت نور شہزادی کونین کیا ہے، بے شک، کہ بے جہاں شک، پر حضرت آدم جیسے نبی اور جناب حوا جس کے جو اپنے آپ کو سجدہ ریز کر لے، نور کو اب جو دیکھا تو ایک مرتبہ دیکھا کہ سر پہ تاج ہے، جی گلوبند ہے اور دو گوشوارے ہیں۔ جی، کہا کہ یہ کیا ہے پروردگار؟ تو کہا کہ جو تاج ہے وہ فاطمہ کے بابا ہیں، سبحان اور اللہ، گلوبند جو ہے وہ ان کے شوہر بے شک، علی ہیں، اور گوشوارے جو ہیں جی وہ حسن اور حسین ہیں۔ بے شک، تو پتہ چلا کہ عظمت شہزادی کونین بہت بلند ہے۔ بے شک، اسی بے لیے جب شک، رسول نے کہا کہ شہزادی فاطمہ کی معرفت حاصل کرنا حق معرفت ہے، بے شک، لیکن کما حق معرفت حاصل ہو نہیں سکتی۔ یقیناً، یقیناً، اور یہی بات ہے کہ اسی لیے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا جی کہ جبن رسول اللہ لیلۃ القدر کیا ہے، جی، تو ایک مرتبہ مسکرا کے کہا کہ لیلۃ القدر ہماری جدہ ماجدہ اللہ اکبر، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ جی بے شک، اور ما ادراک لیلۃ القدر، اللہ یقیناً لیلۃ القدر اگر کوئی شہزادی کونین کی معرفت حاصل کر لے تو وہ لیلۃ القدر کی معرفت حاصل کر سکتا، بالکل، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ بے شک، لیکن چھٹے امام نے بتایا کہ دیکھو اگر لیلۃ القدر میں اگر کوئی رات بھر جاگ کے عبادت کر کے گزارتا ہے تو اگر اس کے گناہ ریگستان میں جو ریت ہوتی ہے اس کے ذروں کے برابر بھی ہو، صحیح، یا سمندر کے قطروں کے برابر ہو، یا سورج کی کرنوں کے برابر ہو، جی تو وہ بخش دیے جائیں۔ بے شک، بے ایسے شک، میں چاہنے والے نے کہا یا ابن رسول اللہ، مایوس ہو گیا، کہا کہ اتنی فضیلت ہوتی تو میں سوتا نہیں۔ جی تو ایک مرتبہ دیکھا کہ چاہنے والا ہے، جی، پشیمان ہے، تڑپ رہا ہے، کہا کہ ایک کام کر، تجھے ثواب ہونا ہے تو ایک دو مومنوں کو ملا دے جو لڑے ہوئے ہیں۔ صحیح، پھر اس کے بعد فرمایا کہ کوئی مسکین بھوکے کو کھانا کھلا دے۔ اللہ اکبر، صحیح، پھر امام نے فرمایا کہ کوئی مومن کے جنازے کے ساتھ کچھ قدم ساتھ چلے جا، جی صحیح، اگر ہو سکے تو غسل میں شامل ہو جا، صحیح، تجھے لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا یہاں عظمت شہزادی کونین بتا رہا ہے اللہ، جی کہ دیکھ فرمایا کہ سوتے وقت جی میری جدہ ماجدہ جی، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دشمنوں پر لعنت پڑھ کر بے سو شمار، جا، بے شمار، تجھے جی ثواب حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ، دیکھیے شہزادی کونین کے، جی یقیناً شہزادی کونین جس سے راضی ہے اس سے رسول راضی ہے، اس سے اللہ راضی ہے۔ بے شک، بے شک، اگر شہزادی کونین کسی سے ناراض ہے تو رسول بھی ناراض ہے اور اللہ بھی ناراض ہے۔ بے شک، بے اور شک، پھر اللہ نے ایک ایسی فضیلت رکھی ہے اس میں صحیح، کہ دیکھیے اللہ نے دو فرشتے ہمارے لیے رکھے ہیں، جی ایک نیکی کو لکھتا ہے، اگر کوئی نیکی کرتا ہے، اور اگر کوئی بد کام کرتا ہے، برائی کرتا ہے تو برائی لکھتا ہے۔ جی ایک وقت میں ایک فرشتہ ایک کام کرتا ہے، صحیح، کیونکہ انسان ایک وقت میں یا تو نیکی کرے گا یا برائی کرے گا۔ بے شک، لیکن چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو جی
کہ دونوں فرشتوں کو ایک ہی وقت میں مصروف رکھو صحیح، تو پھر میری جدہ ماجدہ کے دشمنوں پر لعنت بے بھیجو، شمار، بے شمار، ادھر نیکی کا فرشتہ نیکی لکھتا جائے گا اور برائی کا فرشتہ تمہارے برائیاں مٹاتا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ بے عظمت شک، ہے شہزادی کونین کی۔ بے شک، بے اور پھر شک، یہی بات تھی کہ جہاں فرش پہ فضیلتوں کی بات ہے وہیں عرش پر بھی یہی دیکھا گیا صحیح، ہے کہ نور شہزادی کونین جب تاریکی چھا گئی صحیح، عرش پر، جی، ایسے میں ملائکہ ایک دم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پروردگار جی، کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ تو ایسے میں دیکھا کہ ایک نور کی قندیل ہے جو چمک رہی ہے، صحیح، جس سے منور ہو گیا ہے جب جی، کہا کہ یہ نور کس کا ہے، جی، تو ارشاد ہوا کہ یہ نور نور فاطمہ زہرا سلام اللہ سبحان علیہا اللہ، کا نور ہے۔ سبحان تو اللہ، عظمت شہزادی کونین کیا ہے دیکھیے، اور یہی تو بات تھی جی، کہ جہاں ملائکہ نے نور کو دیکھا، وہی بات فرش پر بھی جب شہزادی کونین مصلی پہ جاتی جی، تو ایک مرتبہ نور فرش سے لے کر عرش تک نور ساتے ہوتا، سبحان اللہ، لوگ سمجھ سبحان اللہ، جاتے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے جی، اور بی بی مصلی پر عبادت کے لیے ٹھہری بے ہوئی شک، بے شک، قبلہ 1 منٹ کا ٹائم ہے۔ یہ بچا ہے، 1 منٹ کا ٹائم ہے قبلہ، ہاں، جی، اور دوسری بات یہ ہے جی، کہ یہ شہزادی کونین کا ہدایت کے لیے جی، یوں تو 1,24,000 انبیاء آئے جی، اور ائمہ طاہرین آئے، صحیح، لیکن عورتوں کے لیے جو ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے معصومہ، وہ شہزادی کونین کو بھیجا۔ بے شک، بے شک، اگر کوئی بھی ہماری ماں بہنیں اگر شہزادی کونین کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرے جی، تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب بے شک، بے ہے۔ شک، اور ایک فضیلت شہزادی کی یہ جی، ہے کہ عورت جب بیٹی ہوتی ہے تو وہ باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے، صحیح، بے شک، اور اگر کسی کی زوجہ بنتی ہے تو وہ شوہر کا نصف ایمان ہوتی ہے، جی، اور پھر اگر ماں بنتی ہے تو اس کے بچوں کی جنت اس کے قدموں کے تلے ہوتی ہے۔ صحیح، لیکن یہ ہر ماں کے لیے نہیں ہے، جس کے دل میں محبت علی ہو بے شک، وہی ماں کے قدموں کے تلے جنت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، لیکن کیا کہنے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جی، کہ جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قبلہ وقت مولا بھی ختم ہو کائنات، چکا ہے تقریباً، وقت بھی تقریباً کل ختم ہو چکا ایمان، ہے، جی، بسم اللہ، جی جی، کل ایمان کے لیے جو نصف ایمان ہے، بے شک، اور پھر شہزادے جنت، سرداران جنت کی جو جنت ہے وہ شہزادی کے تلے ہے۔ بے شک، لیکن ہاں، بس یہی کہنا چاہتا ہوں بسم اللہ، کہ شہزادی کی معرفت جتنی حاصل کی جائے اتنی کم ہے، بے شک، اور شہزادی سے جتنی مودت کی جائے وہ اللہ کو پسند ہے، بے شک، کیونکہ خلا اصلکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ کہا گیا ہے۔ صحیح، قربہ سے مراد کوئی اور نہیں ہے، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ بے شک، ان کے بابا سے محبت ہے، ان کے اولاد سے محبت ہے، ان کے شوہر، لیکن مرکزیت جو حاصل ہے جی، وہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ہے۔ بے شک، اور پھر بے شک، یقیناً جو ان کے دشمن ہے، جنہوں نے ظلم کیا ہے، جی، یقیناً ان پر لعنت بھی ہے، بے ان کا شک، ٹھکانہ جہنم بھی ہے۔ بے شک، بے اور شمار، یہی بات تھی کہ رسول نے فرمایا کہ بیٹی جو تمہیں اذیت پہنچائے وہ مجھے اذیت پہنچا رہا اللہ ہے، اکبر، اور جو مجھے پہنچا رہا ہے وہ اللہ کو پہنچا رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہاں، لیکن ظلم بہت کیا گیا شہزادی کے ساتھ، یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ جی، جلتا ہوا پرسا یوں دیا کہ جلتا ہوا دروازہ یوں اللہ ڈھکیلا
کہ شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی. آزادار بس آپ سن لیجئے کہ ہاتھ کی اگر ہڈی ٹوٹتی ہے تو جڑ سکتی ہے، بے شک اگر پیر کی ٹوٹتی ہے تو جڑ جاتی ہے، لیکن ڈاکٹر سے پوچھئے کہ اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائے تو پسلیاں جڑ نہیں سکتی. بے ہائے شک شہزادی کس طرح سے سانس لے رہی ہوگی. ہاں یقیناً ہمیں یہی عمل کرنا چاہیے بے شک کہ جو شہزادی کے چاہنے والے ہیں ان کے ساتھ ہم بھی اچھا سلوک کریں جی اور ان کے لیے دعائیں دیں، لیکن جو دشمن شہزادی کونین ہے ان پر ہم لعنت کرنا نہ چھوڑیں بے شکر اور نہ بھولیں، بے کیونکہ شکر یہ عظیم عبادت بھی ہے اور عین عبادت بھی ہے. بے شک بے شک. تو قبلہ اللہ یہی آپ کے بات توفیقات ہے. خیر میں اضافہ فرمائے. بہت ہی خوبصورت گفتگو اور آخر میں ذکر مصائب بھی کیے. اللہ قبول فرمائے. وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. دل تو نہیں کر رہا کہ آپ سے اجازت لیں، چونکہ ظاہر ہے کہ جو فیض مل رہا ہے انشاءاللہ العزیز پھر بھی کسی وقت انشاءاللہ آپ کے حاضر خدمت رہیں گے. شکر گزار ہے آپ کے اللہ امام میں حسین علیہ السلام ٹی آپ وی کے تمام امام اراکین کی حسین طرف ٹی سے. وی اور آپ کے تمام اراکین کا میں بھی شکر گزار ہوں سلامت رکھیے کہ گا. آپ نے مجھے موقع فراہم کیا. شکر گزار ہے السلام قبلہ. علیکم. انشاءاللہ فی امان اللہ. خدا حافظ. وصلی علی محمد وعلی. خدا حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا سید کوکب حسن رضوی صاحب حیدرآباد دکن سے. بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی اور نہایت ہی پرمغز اور اعتقاد کو تازہ کرنے والی گفتگو. یقیناً یہ میسج جو ہے یہ پورے مومنین کو جانا چاہیے کہ جہاں تولا ہے سیدہ کے ساتھ جو تولا ہے تو ساتھ میں تبرہ بھی ضروری ہے. ان کے دشمنوں سے براعت کرنی چاہیے اور دشمنان اہل بیت پر رحم کرنا یہ سب سے خطرناک ترین عمل ہے جو آج کے دور میں بہت سارے لوگ مرتکب بھی ہو رہے ہیں اس چیز کے. ہمیں اپنے ذاتی مفادات اور اپنی ذاتی چیزوں کو اور ذاتی اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے اس قسم کی گھنونی اور اس قسم کی غلط عقیدوں سے بچنا چاہیے کہ ہم کہیں دنیا داری کے چکر میں کہیں اہل بیت کے دشمنوں پر رحم ہی نہ کر بیٹھیں. اور یقیناً جہاں سوال ہے فساد کا تو فساد نہیں کرنا چاہیے. تقیہ ہمارے مذہب میں ہے اور تقیہ ضروری ہے، تقیہ کرنا چاہیے انسان کو. لیکن جہاں پر آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی وہاں فساد کا خطرہ نہیں ہے تو یقیناً آپ جو ہے اپنے بچوں کو اور خود آپس میں بھی اس چیز کا تذکرہ کیا کریں کہ خود ظلم ہوا ہے اہل بیت کے ساتھ اور بالخصوص حضرت صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. ان لوگوں کے نام بھی بتا دینے چاہیے اور ان لوگوں کا مقام بھی بتا دینا چاہیے کہ یہی وہ ظالم تھے کہ جنہوں نے ظلم کی انتہا کر دی. تو یہ چیزیں ہمیں اپنے بچوں کو بھی پڑھانی چاہیے، ان کو بتانی چاہیے تاکہ کل کو خدا نخواستہ ان کے عقیدے میں کوئی خلل ایجاد نہ ہو جائے. یہ وہ تحقیقات ہے جو علماء شیعہ بزرگان شیعہ نے تحقیقات کیے اور ہم تک پہنچے ہیں اور روایات سے ثابت ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ ظالم تھے. تو ہمیں ہر حال میں یہ میسج جو ہے پوری دنیا میں پہنچا دینا چاہیے اور بالخصوص سب سے پہلے شروعات خود اپنے آپ سے اور اپنے اہل و عیال سے کرنا چاہیے. تو اس چیز میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.